اسی ادب کے ساتھ حدیث کی بات کو سننا اس پر لازم ہے، لہٰذا ہم وطن متوجہ ہو جائیں، جو بات کہی جائے اس کو ہم وطن گوش ہو سنیں۔ جن بچیوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھنا ہے وہ صفحہ نمبر 688 کھول لیں۔ پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے مطابق چند باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة، باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ونظر کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے، اصل لفظ تھا میوزان، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا کے ساتھ بدل دیا تو یہ لفظ میزان بن گیا، مگر جب جمع بنائیں گے تو موازین جمع بنے گی۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں وارد ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ چونکہ ہر بھاگ ہر انسان ہوں گے اور ہر انسان کی زندگی کے اعمال بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اس اعتبار سے بہت اعمال ہو جائیں گے تو ان کی کثرت کی وجہ سے موازین جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یکون للتفخیم، کہ یہ جمع کا صیغہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہم اپنی زبان میں جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے، کھانا کھا کے تشریف لے گئے، حالانکہ وہ تو ایک آدمی تھے مگر ادب کی وجہ سے ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح میزان تو ایک ہے مگر اللہ نے اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس امت کے شروع میں ایک ایسا گروہ گزرا ہے جن کو معتزلہ کہا گیا۔ معتزلہ کا لفظ اعتزال سے ہے، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، گویا وہ امت کی مین سٹریم سے الگ ہو گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ عقل پرست لوگ تھے، کہتے تھے جی کہ اعمال کی تو جسامت ہی نہیں ہے، تو جب جسامت نہیں ہے تو یہ وزن کیسے ہوگا؟ اور وہ بیوقوف اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ اگر وزن کرنا چاہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی چیزیں ہیں پہلے زمانے میں ان کو نہیں تولا جاتا تھا،
آج ان کو تول لیا جاتا ہے، فلاں بندے کا بلڈ پریشر اتنا ہے، فلاں کی شوگر اتنی ہے، فلاں کا کولیسٹرول اتنا ہے۔ اگر سائنسی اور مادی اعتبار سے یہ چیزیں آج تولی جا سکتی ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی قیامت کے دن تولیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ طالبات اس بات پر غور کریں، قیامت کے دن عملوں کو تولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ان 8 سالوں میں پڑھا ہے، اب آپ اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈھال دیں تاکہ قیامت کے دن یہ میزان میں تلنے کے قابل بن جائیں۔ اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو نمٹ علم فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ سر درد کے لیے پیناڈول کی گولی کھائی جاتی ہے، تو یہ تو علم ہو گیا، لیکن وہ گولی عورت کھاتی نہیں۔ اب چونکہ اس نے گولی نہیں کھائی تو سر درد اس کو رہے گی، تکلیف میں رہے گی، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک گولی کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ اگر کسی کو بتائے کہ مجھے پتہ تھا کہ سر درد کی گولی کے لیے پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں اور وہ میرے پاس ہی پڑی تھی، تو ہر کوئی اسے کہے گا کہ تو بہت ہی بیوقوف عورت ہے، تجھے چاہیے تھا کہ تو گولی استعمال کر لیتی، سر درد سے نجات ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے عمل فائدہ نہیں دیتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے اسی طرح ہے جس کا درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے۔ تو عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج آپ کی یہ آخری حدیث کا جو سبق پڑھایا جا رہا ہے تو ایک فیز ختم ہوا اور دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ ختم فیز کون سا ہوا؟ جاننے کا فیز ختم ہوا، اور دوسرا فیز شروع کون سا ہوا؟ ماننے کا فیز، کہ اب جو علم پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ویسے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ کہ علم ایسا نور ہے کہ ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو عمل کیے بغیر بندے کو چین ہی نہیں آتا۔ ایک آگ ہوتی ہے جو سینے میں لگی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو اندر بھرا ہوتا ہے، اور بندہ اس کام کو کر کے ہی رکتا ہے۔ طالبات یہ بات نوٹ کریں کہ علم خشیت کا دوسرا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں علماء۔ اب جس عالم کے اندر خشیت نہ ہو، آپ سمجھیں اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر معلومات تو بہت ہیں، علم نہیں ہے۔ علم جتنا بڑھتا جائے خشیت اتنی زیادہ بڑھتا جانی چاہیے، اتنا زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ اس لیے جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو زیادہ جانتے ہیں اور اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ غم رہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کو عمل پہ یہی چیز مجبور کر دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چرواہا تھا جو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھونیں گے، آپ بھی کھا لینا ہم بھی کھائیں گے۔ اس نے کہا بھئی یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں، یہ تو کسی اور مالک کی ہیں۔ کہ ایک بکری اگر کم بھی ہو گئی تو مالک کو کیا پتہ چلے گا، کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا آیا بکری کھا گیا۔ تو وہ بکریوں کا چرواہا جو تھا وہ کہنے لگا کہ اگر میں مالک کو یہ کہوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کھا لی فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اتنا دل میں اللہ کا ڈر تھا کہ جنگل کی اس تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کوئی شک کرنے والا نہیں،
وہاں بھی اللہ کا ڈر اس کے دل پہ غالب تھا. حالانکہ چرواہا کوئی علم والا بندہ نہیں ہوتا، عام سا آدمی ہوتا ہے، تو اس معاشرے کا ایک عام سا آدمی بھی اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ کہتا تھا کہ پھر اللہ کہاں ہے. تو طالبات نے تو علم حاصل کر لیا، انہوں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ احادیث پڑھ لی، نبی علیہ السلام کے بارے میں احادیث پڑھ لی. اب ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ یہ بقیہ زندگی اس علم پر عمل کرنے میں گزارنے. عمل کرنا کیا ہے کہ نیکی کا موقع آئے تو بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، دوڑ دوڑ کے نیکی کریں. ایک شوق ہو دل میں کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو اکٹھا کر لوں تاکہ قیامت کے دن میرے اللہ میرے اعمال کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. تو جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ اللہ کے ہاں قبولیت پا جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں، اور اللہ پسند آ کر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں اس دن شامل فرما لیں. صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ کو کثرت عبادت نظر آئے گی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا. وہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ جاتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ رسی سے باندھ لیتی تھیں کہ میں بیٹھی بیٹھی نیچے نہ گروں. تو نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا تب پوچھا کہ زینب یہ رسیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی اسلام میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں اور نیند کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو باندھ کر بٹھانا ہوتا ہے تاکہ میں اور عبادت کر سکوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا عبادت کا شوق تھا کہ وہ پوری رات مصلی پہ گزار دیتی تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی ایک زوجہ مصلی پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی فجر کی. نبی علیہ السلام نے مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ وہاں تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اشراق کی نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد گھر واپس تشریف لائے. علماء نے لکھا ہے کہ گھر واپس آنے تک اشراق نہیں چاشت کا وقت ہو چکا تھا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آج کل نماز ہوتی ہے 6 بجے، تو نبی علیہ السلام 10 بجے مسجد سے گھر تشریف لائے، تقریباً 4 گھنٹے وہاں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اہلیہ صاحبہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم درمیان میں اٹھ بھی گئی تھی یا جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا اسی حالت میں تم مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں مجھے چھوڑ کر گئے تھے میں اسی حال میں مصلی پر بیٹھی اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو شفاعت کا پکا یقین تھا، ان کو جنت میں نبی علیہ السلام کی زوجہ بننے کا پکا یقین تھا، اور پھر وہ صحابیات میں سے بھی تھیں، مگر پھر بھی اعمال کا شوق ایسا تھا کہ وہ 4 گھنٹے فجر کی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی تھی. آج کے دور میں ہے کوئی عورت جو 1 گھنٹہ مصلی پر بیٹھتی ہو فجر کے وقت میں؟ 4 گھنٹے تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کا شوق اپنے دل میں بڑھائیں، دوڑ دوڑ کے نیکی کریں، بھاگ بھاگ کے نیکی کریں، نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں. فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک رات سردیوں کی لمبی رات تھی
انہوں نے فجر کی، انہوں نے 2 رکعت تہجد کی نیت باندھ لی۔ اب قرآن مجید پڑھنے میں ان کو اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ وہ قرآن مجید پڑھتی رہیں۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو رونے بیٹھ گئیں اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل بچے آئی پیڈ پہ بیٹھتے ہیں نا، تو ان کو 2-3 گھنٹے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں اٹھاتی ہے، اٹھو بیٹی کھانا کھا لو، تو وہ روتی ہے بچی، آئی پیڈ کی جان نہیں چھوڑتی۔ ایسی ہی محبت مصلی کی ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کے قرآن کی، نماز کی محبت آ جائے کہ کوئی ہمیں مصلی سے اٹھانا چاہے تو ہمارا دل رو رہا ہو کہ ہمیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم حسرت کر رہے ہوں کہ اللہ، وقت ہوتا تو میں اور اللہ کی عبادت کرتی، میں اور اپنے نام اعمال میں اعمال کو بھر لیتی۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا اور وہ اعمال کرنے کا وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ قیامت کے دن ہر بندے کا درجہ اس کے عملوں کے بقدر ہوگا۔ جس بندے کا درجہ اونچا ہوگا یہ وہ بندہ ہوگا جس کے عمل بہت زیادہ ہوں گے، اور چونکہ نبی علیہ السلام کا درجہ سب سے اونچا ہوگا، اس لیے قیامت کے دن ہر بندے کی یہ چاہت ہوگی کہ میرا درجہ اونچے سے اونچا ہو، نبی علیہ السلام کے پڑوس میں مجھے جگہ مل جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ پانے کے لیے عمل کرنے پڑیں گے۔ طالبات کے دل میں یہ شوق ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں، چھپ چھپ کے عمل کریں، اللہ کے لیے عمل کریں، ایسے عمل کریں کہ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارا درجہ قیامت دن اونچا ہو، اور مجھے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جگہ مل جائے، نبی علیہ السلام کے نیبرہڈ میں جگہ مل جائے۔ یہ اعمال کرنے کا وقت آج ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جو کھیتی بوتا ہے کل اسی کھیتی کو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر اسے سیب کے پھل مل جائیں۔ جو کیکر بوئے گا اس کو کانٹے ملیں گے، جو سیب کا درخت بوئے گا اس کو پھل سیب کا ملے گا۔ لہذا آج نیکیوں کے بیج ہم بو لیں تاکہ قیامت کے دن ان کا اجر ہمیں ملے اور اس کے بدلے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ ہے نیک اعمال کا شوق ہونا۔ ہمارے بعض بزرگ جو تھے وہ بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے، چنانچہ ایک ایسے بوڑھے بھی تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم ایک دفعہ عمرے پر گئے، 15 دن کا وقت تھا، تو میں نے گھر کے بچوں کو بیٹھ کے ترغیب دی کہ بچوں 15 دن ہیں تو 15 دن میں 100 طواف تو مکمل کر لو۔ تو میرا بیٹا سیف اللہ اس وقت 18 سال کی عمر کا تھا، کہنے لگا ابو جی میں کروں گا 100 طواف۔ لو جی وہ صبح دوپہر شام طواف میں لگا ہوتا تھا، کر رہا ہوتا تھا طواف۔ مجھے بھی خوشی ہوتی تھی دیکھ کے کہ نوجوان بچہ ہے، اگر یہ 100 طواف کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا کے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ابو جی طواف کرنے کی وجہ سے میرے پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے ہیں، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کے میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی صالحہ جو ہے وہ استری گرم کر کے اپنے پاؤں کے تلوے کو گرم کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو بیٹی؟ کہنے لگی ابو جی میں نے طواف چونکہ زیادہ کیے ہیں نا تو میرے پاؤں کے تلوے پر چھالے سے بن گئے ہیں، تو میں کپڑا اوپر رکھ کے استری سے اس کو ذرا گرم کر رہی ہوں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ دونوں بچے جوان تھے، صحت مند تھے،
اور 15 دن میں ان کے لیے 100 طواف کرنے مشکل ہو گئے تھے، جبکہ وہ بزرگ 70 سال کی عمر میں ایک دن میں 70 طواف کرتے تھے، اور ہر طواف کی 2 رکعت واجب الطواف ہوتی ہے۔ تو 2 رکعت کا مطلب 70 ضرب 2 140 رکعت تو نفلی بن گئے۔ اب آپ غور کریں، ہم کبھی رمضان میں ہمت کر لینا جی کہ آج ہم نے نفل پڑھنے ہیں، شب قدر کی رات ہے، تو ہم سے تو 5-10 نفل نہیں پڑھے جاتے۔ سچی بات ہے کہ چند نفل پڑھیں تو اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم نماز میں سمع اللہ کہنے کی بجائے اوئی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان سے اوئی اللہ کا لفظ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ 140 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، وہ روزانہ 140 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور 70 طواف اس کے علاوہ تھے، اور باقی اعمال اس کے بھی علاوہ تھے۔ ایک شوق تھا جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ ایک افغانی عالم تھے، وہ معذور تھے، اور میں نے انہیں دیکھا کہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور خود آگے چل بھی نہیں سکتے تھے، کوئی ان کو طواف کرواتا تھا۔ تو کبھی کوئی بچہ طواف کروا رہا ہوتا، کبھی کوئی نوجوان طواف کروا رہا ہوتا، کبھی کوئی عورت ان کی ویل چیئر دھکیل کے ان کو طواف کروا رہی ہوتی، اور ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ ایک فوجی ان کی ویل چیئر چلا کے ان کو طواف کروا رہا تھا۔ ہر وقت طواف کرتے رہتے تھے، ہر وقت طواف کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور اپنے وقت کو اعمال میں خرچ کیا۔ چنانچہ کئی حضرات ایسے بھی تھے جو روزانہ ایک قرآن مجید حرم میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم 15 دن کے لیے جاتے ہیں اور 15 دن میں ایک قرآن پاک پڑھ کے واپس نہیں آتے، وہ ایک دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک شوق تھا، ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا کہ ہم کچھ کریں، اور پھر وہ لگے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، اعمال کر کر کے تھکتے تھے، اور تھک کے پھر اعمال کرتے تھے، یعنی انتھک محنت کرتے تھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نیکی کا موقع ہو تو انسان بھاگ بھاگ کے نیکی کرے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرے، اور اگر گناہوں کا موقع ہو تو انسان گناہ سے بچے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس لیے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی بنتا ہے، اور ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت کا مقام مرتبہ مل جاتا ہے۔ لہذا طالبات دلوں میں یہ عہد کریں کہ آج کے بعد زندگی کے وقت کو ہم نیکی میں خوب خرچ کریں گی، اور گناہوں سے ہر ممکن بچ کر زندگی گزاریں گی۔ یہ علم کی نسبت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر خصوصی مہربانی فرمائیں گے جو علماء ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن مجید کا حافظ بنے گا، قیامت کے دن 10 جہنمیوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی اس کو اجازت ہوگی، اور جو بندہ عالم بنے گا اس کو اپنے ساتھ 400 بندوں کو لے جانے کی اجازت ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں شہر آباد کر دیتے ہیں۔ تو میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ شہر آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر استاد نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں جو بڑے نواب ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ایک آدھ گھر نہیں بناتے، وہ پوری اسٹیٹ بناتے ہیں اپنی، جیسے نواب آف کالاباغ، پوری اسٹیٹ ہی ان کی ہوتی ہے۔
اسی طرح عالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پورا شہر آباد کریں گے، اور اس شہر میں وہ لوگ رہیں گے جو اس کے مقتدی ہوں گے، اس کے شاگرد ہوں گے، اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ عالم خود بھی جنت میں جائے گا، اور جتنا اس سے محبت رکھنے والے لوگ ہوں گے، المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی، تو وہ سب لوگ بھی جنت ہی میں چلے جائیں گے۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا نیک اعمال یہاں پر کر سکتے ہیں کریں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بندہ حافظ قرآن تھا اور اس کو قرآن مجید پڑھنے کا بڑا شوق تھا، فوت ہو گیا۔ چنانچہ اپنی وفات کے کوئی 10-15 سال بعد وہ اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں ملا۔ رشتہ دار نے اس سے پوچھا کہ بتائیں جی آگے کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل فرما دیا اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا، آپ مجھے اجازت دے دیں میں قبر میں قرآن پڑھتا رہوں۔ تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت دے دی، لہٰذا میں تو اپنی قبر میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک میں 6000 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ چکا ہوں۔ سبحان۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں 6000 مرتبہ قرآن مکمل پڑھ چکا ہوں، تو سننے والے نے کہا سبحان اللہ۔ اس بندے نے کہا کہ تم اتنا تعجب کیوں کر رہے ہو، یہ 6000 قرآن پڑھنے کا میرا عمل آپ لے لو، اور ایک مرتبہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا ہے یہ عمل مجھے دے دو۔ تو بندہ اور حیران ہوا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں قبر میں ہوں، 6000 دفعہ قرآن پڑھنے پر بھی مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور آپ زندہ ہو، آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر آپ کو اجر ملے گا، لہذا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا میرے ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہم تو ابھی الحمدللہ زندہ ہیں، جو چاہیں کریں، اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ، عمل کا شوق عطا فرمائے۔ خاص طور پر 2 باتوں میں بچیاں بہت خیال رکھیں، ایک تو یہ کہ پردے کی پابندی کریں، اور دوسرا یہ جو سیل فون اور انٹرنیٹ کا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ بندے کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا فرمائے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنے مہربانی سے قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ ویسے یہ بچیاں جو حدیث مبارکہ آج پڑھ رہی ہیں، یہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ اس مادی دور میں جب کہ ہر بندہ مال دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، یونیورسٹی کالجوں میں لڑکیاں بھری ہوئی ہیں، یہ وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جو مدرسوں میں آتی ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ سکیں گی اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ، جب صبح صبح قوم کی ساری بیٹیاں اٹھ کے بھاگتی تھیں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کی طرف، اے اللہ ہم چند وہ بندیاں تھیں جو قرآن کو سینے سے لگا کے اپنے مدرسے کی طرف جاتی تھی، اور سارا دن اللہ تیرا قرآن پڑھتی تھیں، تیرے محبوب کا فرمان پڑھتی تھیں۔ ہم نے پردے میں زندگی گزاری، نیکی میں زندگی گزاری، صرف تجھے منانے کے لیے۔ اے اللہ اب آپ ہم سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ ویسے بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتے کو حکم دیں گے کہ میرے علماء کہاں ہیں؟
تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ مخلوق میں جتنے لوگ علماء ہیں وہ سب اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں. جیسے مجمع میں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ لوگ اسٹیج کے قریب ہو جائیں، تو یہ اعلان کیا جائے گا. اب جب یہ اعلان کیا جائے گا تو خرب علماء ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے. جب وہ اللہ کے عرش کے قریب ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم اضع علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں جو علم کا نور عطا کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں. جاؤ، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا اور بلا حساب تمہیں جنت عطا فرما دی. تب احساس ہوگا کہ قیامت کے دن ہم نے دنیا میں کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم عالم بنے تھے اور اس علم کی نسبت سے، علم کی برکت سے آج اللہ نے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. یہ خوش نصیب بچیاں ہیں، ان کے والدین کو مبارک ہو، جو شادی شدہ ہیں ان کے خامدوں کو، بچوں کو مبارک ہو. ان بچیوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا اور علم کا وہ نور حاصل کیا جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے اور جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی رضا نصیب ہوگی. یہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ جب آپ نے ہمیں علم عطا فرما دیا اب ہمیں اپنی خشیت بھی عطا فرما دیجیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کی زندگی اختیار کریں. تو فرمایا ان اعمال بنی آدم وقالهم یوزن، وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ. ہم اردو زبان کو دیکھیں تو آدھے الفاظ تو عربی کے ہیں اور آدھے الفاظ فارسی کے ہیں، ان سے مل کر اردو زبان بن گئی. اور یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں انگریزی زبان کے کئی الفاظ ہیں جو فارسی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انگریزی زبان میں ماں کو مدر کہتے ہیں. اب یہ مدر کا لفظ فارسی میں استعمال ہونا شروع ہوا اور انہوں نے اس لفظ کو مادر بنا دیا، تو مادر کا مطلب بھی ماں ہوتا ہے. اسی طرح انگریزی زبان کا لفظ ہے ڈاٹر، ڈاٹر بیٹی کو کہتے ہیں. یہ لفظ فارسی میں استعمال ہونا شروع ہوا اور انہوں نے اس کو دختر بنا دیا، ڈاٹر کو. اب دختر اور مادر یہ فارسی زبان کے الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کو انگلش زبان کا لفظ کوئی نہیں کہتا. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں اور ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اردو زبان میں تو بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. 500 کے قریب الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے بدن، روح، قلم، کتاب، عرش، کرسی، جنت، جہنم. یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں لیکن اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اردو زبان کا لفظ کہتے ہیں. ایک لفظ ہے مائدہ، یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی میدے دی روٹی نے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو اگر قرآن مجید کے الفاظ پنجابی زبان میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ زبانوں میں ایک زبان سے لفظ دوسری میں استعمال ہونا کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ معمول کی بات ہے. تو یہ قسطاس جو تھا یہ بھی رومی زبان کا لفظ تھا، اس کا معنی تھا عدل. لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے. ایک ہی لفظ ہے القسط، اس کا معنی ہے انصاف، اور ایک لفظ ہے القسط، زیر اور زبر کا فرق ہے اور اس کا معنی ہے ناانصافی. چنانچہ جو قاسط ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے.
اب دیکھیے کہ زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں کتنا فرق پڑ گیا. تو طالبات یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ عربی زبان شخصی مطالعے سے انسان نہیں جان سکتا، کسی استاد سے پڑھنی ضروری ہے، ورنہ وہ بڑی بڑی غلطیاں کر جائے گا اور دھوکہ کھا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کیا. احمد بن اشکاب نے اس کو محمد بن فضیل سے روایت کیا. محمد بن فضیل نے اس کو عمارہ ابن قعقاع سے نقل کیا، اور انہوں نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا. اب یہ درمیان میں جتنے بھی راوی ہیں نا، احمد ابن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور ابو زرع، یہ سارے کے سارے کوفہ کے رہنے والے تھے. اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث مسلسلم بالکوفیین، کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے نقل کیا، مگر راوی سارے کے سارے کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے، تو یہ مسلسل ان سے ہی روایت آگے چلی ہے. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات روایت کی، کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں. ہم کلمے کا لفظ فکرے پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، فکرہ ہے پورا پورا، اس پر کلمے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو کلمتان کا مطلب بنے گا کلامان، دو کلام ایسے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں. رحمان کو بڑے پیارے کا کیا مطلب؟ محبوب قائلہما، جو ان فکروں کو پڑھے گا وہ اللہ کو پیارا لگے گا. جیسے چھوٹا بچہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں نا تو پیارا لگتا ہے. اس گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے ماہم، اس سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے، وہ کہتی ہے اللہ. سب سے اچھا کون ہے، وہ کہتی ہے اللہ. اور اللہ کہتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کا بیوسا لیا جائے، اس کو کس کیا جائے. تو دیکھیں اللہ کا لفظ بچے کی زبان سے نکلا تو پیارا لگا. اسی طرح جس بندے کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں وہ بندے اللہ کو پیارے لگتے ہیں. تو حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ بڑے پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا ادا کرنا بہت آسان ہے. عربی کے بعض حروف ہیں جن کو مخرج سے صفت کے ساتھ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس نے تجوید پڑھی ہو، مشق کی ہو، تو وہ تو نکال لیتا ہے، عام بندہ نہیں نکال سکتا. اور کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کا ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان کے حروف لین ہوتے ہیں اور ان کے مخرج جو ہیں وہ سہولت والے ہوتے ہیں. لہذا یہ جو کلمات بتائے گئے ان میں ایسے حروف بہت زیادہ ہیں جو حروف لین ہیں، اور ایسے حروف بہت زیادہ ہیں جن کو مخرج سے نکالنا آسان ہے. اس لیے فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان. پھر آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی خوش اخلاقی کا عمل اس کے میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوگا. تو جو خوش اخلاق لوگ ہوں گے، دوسروں کو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا یہ عمل بہت بھاری بن کر ان کے نیکیوں کے نام اعمال میں جائے گا. اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. اور جہاں گھر میں محرم مرد، محرم عورتیں رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں. جتنا ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہمارے دوسرے کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ ہوگا، تو یہ خوش اخلاقی کا عمل انسان کے لیے بخشش کا سبب بنے گا. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے اس کا جو بچوں کا نان نفقہ تھا وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا.
یعنی سب سے پہلے جو عمل نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا یہ نان نفقہ ہے جو خاوند اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، مال کی فراوانی دی ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ وہ جتنا خرچ کریں گے اللہ اور ان کے رزق میں برکت دیں گے، اور ان کا یہ عمل ان کے نام اعمال میں ایسا ہوگا کہ جو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن کے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ اب اتنی باتیں سننے کے بعد سننے والے کا دل کرتا ہے کہ کاش ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سے فکرے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں۔ ایک شوق پیدا ہوتا ہے سامع کے دل میں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا خوبصورت انداز تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں دو فکرے بتا دیے، کوئی دھیان دیتا یا نہ دیتا۔ محبوب نے پہلے ان کے دل میں جذبے کو بڑھایا، چاہت شوق کو بڑھایا، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، جو زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں اور نامہ اعمال کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ الحمدللہ بھی پڑھ لے تو والحمدللہ تملأہ، تو الحمدللہ پڑھنے سے جو میزان کا باقی حصہ ہوتا ہے وہ بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کے لفظ کو کثرت سے استعمال کریں۔ ہماری یہ تجربہ ہے کہ عرب لوگ سبحان اللہ بہت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ہم جو دیسی لوگ ہیں نا، ہم بالکل نہیں اس کو پڑھتے، غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، آج اللہ نے مجھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، آج صبح میں اپنے وقت کے اوپر دفتر پہنچ گیا، لیٹ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے مجھے بالکل تنگ نہیں کیا، بڑے آرام سے اسکول چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج دفتر کے اندر کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہوتا۔ الحمدللہ، آج پورا دن گھر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ خاوند بیوی کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوتی یا اونچا بول بولا جاتا۔ الحمدللہ، آج میری بیوی نے بہت مزیدار کھانا بنایا۔ اب اگر ہم یہ تعریف کریں گے تو بیوی بھی خوش ہوگی اور ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان زبان سے تعریف کے الفاظ تو نکلنے ہی نہیں دیتا، اور ہم محروم ہو جاتے ہیں، اور سبحان اللہ کا لفظ چونکہ نہیں پڑھتے تو ہمیں پھر برکتیں نہیں ملتی۔ اس لیے آج سے یہ عادت بنا لیں کہ ہم نے اپنی باتوں میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے سبحان اللہ لکھا ہو، اور ہمارے پلڑے کے نیکیوں والے پلڑے کو یہ عمل جھکا دے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، ان کا ادا کرنا زبان سے بہت آسان ہے، مگر وہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ اب وہ کلمے سنیے کہ کون سے ہیں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری یہ چاہت ہے کہ جتنی خواتین ہیں یا مرد ہیں جو آواز سن رہے ہیں، وہ کم از کم 3 مرتبہ ان فکروں کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی یہ اجر مل جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آئندہ کے لیے ان فکرات کو ویسے بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں
اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن طالبات نے آج علم مکمل کیا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو بقیہ زندگی علم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچیاں جہاں بھی جائیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے، اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، بلکہ علم کا فیض اللہ ان کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ حنانہ اکیڈمی کی جو پرنسپل ہیں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں، جو محتمم ہیں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں یہ جو ایک نور کا چراغ جلا ہوا ہے، اللہ اس کی روشنی کو اور زیادہ بڑھائے، اور مخلوق خلا کو اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں۔ تو یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ مراقبہ ذکر قلبی کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوا کریں تو تھوڑی دیر اللہ سے لا لگا کے بیٹھا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہی ہوں۔ انشاءاللہ اس ذکر کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گی۔ چنانچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر دعا کر لیں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگوں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ جتنی خواتین موجود ہیں یا مرد ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے مولا، بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ میرے مولا، ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، ہماری آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ پروردگار عالم، ہم پہ ترس کھا لیجئے اور ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ، اس ادارے کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما۔ جو ادارے کی طالبات ہیں ان کو اپنی مقرب بندیوں میں شامل فرما، جو ادارے کی معلمات یا معلمین ہیں ان کو بھی اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، دور قریب سے جتنی خواتین آج کی اس مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں ان کا بھی آنا قبول فرما۔ اے اللہ، پرنسپل صاحب کی والدہ فیصل آباد سے اس مجلس کے لیے یہاں آئی ہیں، ان کی بہن گجرانوالہ سے اللہ یہاں پر اس مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں، اور ان کے بھائی مولانا خلیل صاحب فیصل آباد سے سفر کر کے صرف اس مجلس میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ، اتنا دور دور سے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں، مہربانی فرما دیجئے اور ان کے آنا کو قبول فرما، اور سب کی نیک مرادوں کو اللہ پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں جوان العمر ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو بچیاں شادی شدہ ہیں، اے اللہ ان کو خامدوں کی
اور سسرال میں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ امتحانوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں پر شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔